السلام علیکم ویورز، آپ کا میزبان عبدالرحمان پی ائی اے کو ڈبونے والوں کے خلاف ایکشن کی خبر لے کر حاضر خدمت ہے۔ بالآخر ان جعلی ڈگریوں والوں کے خلاف ایکشن شروع ہوا ہے جو سینکڑوں کی تعداد میں پی ائی اے کے اندر بھرتی کیے گئے۔ انہوں نے آ کر نہ صرف کرپشن کو فروغ دیا بلکہ ہر ڈرامی کی اور پی ائی اے کے لیے اربوں روپے کے نقصان کا سبب بنے۔ ہوا کیا، 2018 میں عمران خان اقتدار میں آنے کے بعد پی ائی اے کی ایک نئی مینجمنٹ کو تمام ذمہ داریاں سونپیں جو کہ پاکستان ایئر فورس سے آئی تھی۔ انہوں نے تمام امپلائیز کی ڈگریاں چیک کروائیں تو پتہ لگا 840 افراد کی ڈگریاں جعلی ہیں۔ یعنی وہ شخص شاید میٹرک پاس بھی نہیں لیکن بی اے کی ڈگری پہ، ایم بی اے کی ڈگری پہ اعلیٰ پوسٹ پر پی ائی اے کے اندر تعینات ہے اور اچھی خاصی بڑی سیلری لے رہا ہے۔ ایسے تمام لوگوں کو فوری طور پر نوکریوں سے برطرف کر دیا گیا، اور ان کو بھرتی کرنے والے کون تھے؟ دو پارٹیوں پر الزام ہے، پیپلز پارٹی پر اور نون لیگ پر۔ جب ان لوگوں کو نکالا گیا تو اس وقت نون لیگ کے جو سینیٹر تھے جو اب مرحوم ہو گئے ہیں، مشاہد اللہ صاحب، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس سینٹ میں کہا تھا کہ ملک میں غربت بہت ہے تو جعلی ڈگریوں والوں کو نوکریوں سے نہ نکالیں، تنخواہیں کم کرتے۔ دیکھیے کیسی لاجک دی تھی۔ تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں ان جعلی ڈگریوں والوں کو اکوموڈیٹ ضرور کیا تھا۔ پھر ان جعلی ڈگریوں والوں نے جا کر پی ائی اے کے اندر اپنی اپنی پارٹیوں کی یونینز بنائیں، کوئی 11 کے قریب مختلف یونینز تھیں، اور ایک ایسا ادارہ جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم اور اس کے علاوہ مزدوروں کی یونین سمیت 11 یونینز تھیں۔ اور ان یونین نے جب اسی پہ اتفاق نہیں کیا، ملک بھر میں پی آئی اے کے 36 دفاتر مختلف ایئرپورٹس پہ تھے، ان دفاتر کو ان یونین نے اپنے قبضے میں کر لیا، اور نہ اس کا کرایہ دیتے تھے نہ بجلی کا بل، اور وہاں پر صرف سیاست ہوتی تھی۔ اگر پیپلز پارٹی اقتدار میں آ گئی تو اس نے ان کو استعمال کیا، نون لیگ آئی تو اس نے ان کے ذریعے اپنے فائدے اٹھائے۔ اس کے علاوہ کچھ 13 گاڑیاں ایسی تھیں جو پی آئی اے کی تھیں، جن کا فیول، جن کی مینٹیننس پی آئی اے اپنی جیب سے ادا کرتی تھی، لیکن ان کو چلاتی یونینز تھیں۔ خیر، واپس آتے ہیں جعلی ڈگری والوں کی جانب۔ تو یہ 840 ڈگریوں والوں کو نکال تو دیا گیا، لیکن بالآخر اب یہ خبر آئی ہے کہ موجودہ ایف آئی اے نے ان میں سے 457 جعلی ڈگری والوں کے خلاف مقدمات درج کروانا شروع کر دیے ہیں، اور ان میں سے 113 کے خلاف تو ایف آئی اے لاہور اینٹی کرپشن سیل نے مقدمات درج بھی کر لیے ہیں، اور دفعات بڑی تگڑی لگائی گئی ہیں۔ ایک تو 420 کی دھوکہ دہی کی دفعات ہیں، پھر 468 اور 471 کی دفعات ہیں، کاغذات کے اندر جعلی ہیرا پھیری کی، یہ بہت سخت اور ناقابل ضمانت دفعات ہے۔ پھر 109 کی اعانت جرم کی دفعات ہیں۔ تو 4 دفعات، جن میں سے 3 تگڑی دفعات ہیں، 420 اتنی تگڑی نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ مل کر تگڑی بن جاتی ہے، تو ان کے خلاف مقدمات درج ہو گئے ہیں 113 افراد کے خلاف۔ ان میں سے چند افراد نے 9 کروڑ روپے جو تنخواہوں کے مد میں، مراد کے مد میں لیے تھے، وہ واپس بھی کر دیے ہیں۔ تو اب یہ ایک اچھا سائن نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف پرچے ہوں گے۔ یہ جو تنخواہیں انہوں نے ہم سے لی ہوئی ہیں جعلی ڈگریوں کی بیس پر، وہ تنخواہیں واپس کریں، مراعات واپس کریں، تو کچھ پی ائی اے کا نقصان کم ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے خلاف مقدمات درج ہونا باقی ہیں۔ ریکوری آل دو 9 کروڑ روپے کی ہے، لیکن ہمارے ملک میں 1 کروڑ روپے کی ریکوری بہت ہے، کیونکہ یہاں پر ریکوری ایسا ہوتی نہیں ہے۔ پی آئی اے پہ ایک زمانے میں 14,000 ملازمین کا بوجھ لاد دیا گیا تھا۔ 2017-18 تک پی ائی اے کے 14,000 ملازمین تھے، اور دنیا میں اگر کسی ایئر لائن کے پاس ایک جہاز کے عوض سب سے زیادہ ملازمین تھے تو وہ پی آئی اے تھی۔ ایک جہاز کے عوض پی آئی اے کے پاس 525 ملازمین تھے، اتنے دنیا میں کہیں نہیں ہوتے۔ پھر اس وقت کی انتظامیہ نے ان کی چھانٹی شروع کی، کچھ جعلی ڈگری والے نکل گئے 840۔ پھر ایسے کرپٹ اور غیر حاضر رہنے والے افسران بھی تھے جو تنخواہیں تو باقاعدگی سے لیتے تھے لیکن پی آئی اے کے دفتر میں آ کے کام نہیں کرتے تھے، یا ایک مہینے میں 2-3 دن آئے اور باقی کہیں اور جاب کرتے رہے، تنخواہ لے لی، اور اس تنخواہ میں سے آدھا کٹ ہائی آفیشلس کو دے کر اپنی نوکری بچا لی اور باقی موجیں کی۔ تو 1300 ایسے کرپٹ اور غیر حاضر افراد کو بھی نوکریوں سے برطرف کیا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں ان سے بھی
پرچے درج کروانے کے بعد ریکوری کی جانی چاہیے۔ پھر 2000 ملازمین کو آپشن دی گئی کہ اگر وہ ارلی ریٹائرمنٹ لے لیں تو ان کو گولڈن شیک ہینڈ دیا جائے گا، تو 2000 ملازمین نے ارلی ریٹائرمنٹ بھی لی۔ تو ود ان 4 year span 4 سالوں کے اندر یہ 14,000 ملازمین کو کم کر کے 8,000 ملازمین تک لایا گیا ہے۔ پہلے جو ایک جہاز کے لیے 525 ملازمین کی فوج تھی اس کو اب گھٹا کر 225 تک لے آیا گیا ہے، اور یہ ایک مناسب سطح ہے۔ دنیا میں جو عالمی معیار کی ایئر لائنز چل رہی ہیں ان میں ایک جہاز کے بس 200-250 ملازمین ہوتے ہیں۔ ویسے تو دنیا میں بہت ساری ایئر لائنز ایسی ہیں جنہوں نے اپنے موسٹ آف دا کام جو ہے، جابس جو ہیں وہ آؤٹ سورس کر دی ہیں، پرائیویٹ کمپنی کو دے دی ہیں۔ کھانا سارا پرائیویٹ کمپنی کو دیا جائے، مینٹیننس ساری پرائیویٹ کمپنی کو دی جا چکی ہے، صفائی کے معاملات پرائیویٹ کمپنی کو ذمہ ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام لے کر سروس تکڑی کریں اور سروسز اچھی دیں۔ جو کمپنیاں ہیں، ایئر لائنز ہیں، وہ اپنے کرو کی حد تک، اپنے پائلٹس کی حد تک اور اس طرح کے 3-4 بڑے کاموں کی حد تک رکھتی ہیں ملازمین۔ ایسی ایئر لائنز بھی جن کے پاس ایک جہاز کے بس 30-40 ملازم ہیں، لیکن ان کو ہم آئیڈیا نہیں کہہ سکتے، نہ ہی وہ بہت بڑی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ایئر لائن۔ 200-250 ملازمین ایک اچھا بینچ مارک ہے جو پی اے نے اچیو کر لی ہے۔ پی اے کے پاس اس وقت جہازوں کی تعداد کم ہے، یہ 34 ہے۔ تو موجودہ جو ایویشن منسٹر ہیں خواجہ سعد رفیق، انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے ہم اگلے 3 سالوں میں اس تعداد کو 34 سے بڑھا کر 50 تک لے جائیں گے۔ تو پی اے کے پاس آپشنز بہت ہیں۔ پہلے ایک ظلم یہ بھی ہوتا رہا ان زیادہ ملازمین کے ساتھ ساتھ کہ ایسے روٹس پر جہاز چلائے جاتے تھے پی اے کے جہاں پر سواریاں کم ہوتی تھیں۔ مثلاً اسلام آباد سے بیجنگ کا روٹ تھا، سواری بہت کم تھی، اور پھر وہی جہاز بیجنگ سے ٹوکیو جاتا تھا، اس پر تو بالکل کوئی شخص، کون سا چائنیز شخص یا کون سا جاپنیز شخص باقی ایئر لائنس کو چھوڑ کر پی اے پہ بیجنگ سے ٹوکیو جائے گا، لیکن وہ جاتا تھا، پھر ٹوکیو سے واپس بیجنگ اور بیجنگ سے اسلام آباد آیا کرتا تھا۔ تو اس کو بند کیا گیا۔ اس طرح کے کئی روٹس تھے جہاں پر پیسے کا ضیاع تھا، لیکن اس کے مقابلے میں پی اے اگر صرف مڈل ایسٹ کو سنبھال لے، اس کی سواریاں پوری کر لے تو بڑی بات ہے۔ اتنا اوورسیز پاکستانی، تقریباً 40 سے 50 لاکھ اوورسیز پاکستانی مڈل ایسٹ میں رہتا ہے، تو ان کو کیٹر کرنا زیادہ ضروری ہے، اور وہ تقریباً ہر سال پاکستان آتے بھی ہیں۔ یورپ میں رہنے والے پاکستانیوں کی طرح نہیں کہ جو کئی سال بعد آتے ہیں، ان کے پاس نیشنلٹی نہیں، مڈل ایسٹ والوں کے پاس یہ ہر سال آتے ہیں۔ تو ایک اچھی پالیسی بنائے گی کہ پی اے صرف پروفیٹیبل روٹس پر انٹرنیشنلی فلائی کرے گی۔ ہاں، ملک کے اندر چند ایسے روٹس جو کہ بلوچستان میں ہیں، گلگت میں ہیں، یا آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا کے دور دراز پہاڑی علاقوں میں ہیں، وہاں پر چند روٹس پی اے ضرور چلائے گی کیونکہ یہ اسٹریٹجک ایسٹ بھی ہے۔ لیکن انٹرنیشنل فلائٹ زیادہ چلانے کی وجہ سے پی اے کے ریونیوز بہتر ہوئے۔ پچھلے 2-3 سالوں میں پی اے کے جو لاسز ہوئے ہیں ان کی بڑی وجہ کرونا ہے۔ دنیا بھر میں ایویشن انڈسٹری تباہ ہوئی ہے، ہمارے بھی ہوئی، لیکن یہ تمام تقریباً 6,000 ملازمین کو اپنے اوپر سے اتارنے کا فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ ہر سال 9 سے 10 ارب روپے کی سیلریز اور پینشنز اور دیگر چیزیں کم ہو گئی ہیں۔ ان لوگوں کے اخراجات پی اے سے اتر گئے ہیں۔ اب پی اے کو چاہیے کہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو، اور پی اے کے جو ایسٹ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، روزویلٹ ہوٹل ہے، دیگر ہوٹلز جو ہیں جن پر ہر حکومت کی رال ٹپکتی ہے، ان کے متعلق ایک اچھی پالیسی بنائیں۔ آپ لوگ ان کو چلا نہیں سکتے، کائنڈلی ان کو پراپر انٹرنیشنل بیڈنگ کے بعد ہائیسٹ بیڈر کو دے دیں، اور جو 4 پیسے آئیں ان سے پی اے کا قرضہ بھی اتاریں، ملک کا قرضہ بھی اتاریں، اور اس اہم ادارے کو اپنے قدموں پر کھڑا کریں۔ تو ناظرین، یہ تھے ایپیسوڈ آج کی، مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی تمام سجیشنز سے، آراء سے کمنٹس باکس میں لکھ کر ہمیں ضرور آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔